الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجلسو، کہ بیٹھ جائیے، یہ لفظ آپ علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، اسی دوران سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو ہی رہے تھے۔ کیفیت کیا تھی؟ ایک پاؤں آگے مسجد کی طرف ہے اور ایک پاؤں پیچھے جوتیوں کی طرف ہے۔ کہ جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے جب سنا کہ بیٹھ جائیے، پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لفظ کے سننے کے بعد جس کیفیت میں تھے اسی کیفیت میں وہیں بیٹھ گئے۔ ایک قدم آگے ہے، ایک قدم پیچھے، لفظ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان اور اس کو کہتے ہیں مسلم، کہ مسلمان کے کانوں میں بحالت ایمان جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچ جائے اور وہ بندہ سن لے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس میں سستی اختیار کرے، تساہل کا شکار ہو اور بے فکری اختیار کرے، اپنی منمانی اختیار کرے، اپنی مرضی کو ترجیح دے، اپنی خواہش کو ترجیح دے، اپنی بات کو ترجیح دے، اپنی برادری کو ترجیح دے، اپنے خاندان کو ترجیح دے۔ اگر کوئی بندہ فرمان مصطفیٰ کے سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرے گا، قرآن مجید نے یہی فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جس کے پاس رب کا قرآن آ جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث پہنچ جائے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن و سنت کے آنے کے بعد
وہ اپنے عمل کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی بات کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی برادری کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنی بیوی کو ترجیح دے، قرآن و سنت کے آنے کے بعد اپنے ماں باپ کی بات کو ترجیح دے۔ کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے قرآن نے فیصلہ سنا دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، قیامت والے دن اس کے بدلے جہنم میں جلایا جائے گا۔ مسلمان ہو اور وہ گنجائش ڈھونڈتا رہے، اسلام پہ چلنے والا ہو اور پھر وہ چونکہ چنانچہ کا عادی بنے، کوئی گنجائش نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اور 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے پیارے اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ 3 دن ہو گئے مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے لخت جگر اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، بیٹے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، بیٹے سے رائے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا، پھر اللہ کے حکم کے بعد کس کے حکم کو ترجیح دی جائے گی؟ اس کے فیصلے کے آنے کے بعد پھر کس کے فیصلے کا انتظار ہوگا؟ اس کی بات کے آ جانے کے بعد پھر کس کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ گے؟ کس کو نمونہ بناؤ گے؟ کس کا اسوہ اختیار کرو گے؟ کس کو اپنے لیے مقتدا بناؤ گے؟ کس کو اپنے لیے پیشوا بناؤ گے؟ کس کو اپنے لیے رہنما بنا کے اس کی اقتداء اور اتباع کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے، ابا جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر بیٹے سے پوچھنے کی کیا گنجائش باقی ہے؟ افعل ما تؤمر، کر گزریے جو حکم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہوگا، بیٹا اگر میں تیرے گلے پہ چھری چلاؤں تو روئے گا، تو چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے کرے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے، اسماعیل بیٹا تیار ہو گیا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ اب اگر گردن پہ چھری چلے گی، ابراہیم کو روتا ہوا نہیں پاؤ گے، صبر کرنے والا پاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، یہ بات بیان کرنے لگا ہوں، توجہ کیجیے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب باپ مسلمان ہو گیا، پس جب بیٹا مسلمان ہو گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ابراہیم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا اسماعیل پہلے مسلمان نہیں تھے؟ اللہ نے یہاں کیوں فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں مسلمان ہو گئے؟ آئیے مسلمان کا معنی سمجھیے، آئیے اسلام کا معنی سمجھیے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، مسلمان کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، مسلمان کا معنی ہے اتباع کرنے والا، مسلمان کا معنی ہے سرنگو ہو جانے والا، مسلمان کا معنی ہے اپنی خواہش کو چھوڑ کے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے، اپنی برادری کو چھوڑ کے، اپنے کنبہ قبیلہ کو چھوڑ کے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے وہ کرے جو رب کے قرآن میں ہو، محمد کی حدیث میں ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے۔
فلما اسلما، پس جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربان ہو جانے کے لیے تیار، اللہ نے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، پتہ یہ چلا مسلمان وہ کہلانے کا حق رکھتا ہے جب اس کے سامنے رب کا قرآن بیان کیا جائے، جب اس کے سامنے پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے، قرآن و سنت کے دلائل کے سن لینے کے بعد مسلمان وہ بندہ ہوگا جو دلائل کے آ جانے کے بعد پہلے کیا کرتا تھا، پہلے کیا کہتا تھا، پہلے کیا سنتا تھا، ماں باپ کیا کہتے تھے، برادری کیا کرتی تھی، کنبہ قبیلہ کیا کرتا تھا، بس ان چیزوں سے قطع نظر ہو کہ وہ کرے گا جو رب کے قرآن میں ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے ایسے بندے کو مسلمان بھی قرار دیا، ایسے بندے کو مسلم بھی قرار دیا ہے۔ عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی نکیل، جس کی مہار، جس کی نکیل میں رسی ڈال کے اور اس کی رسی کو کسی کے ہاتھ میں بھی تھما دیا جائے، قد آور اونٹ، جسم آور اونٹ، بڑا اونچے قد کاٹھ والا اونٹ، اگر اس کی نکیل کو، اس کی رسی کو کسی بچے کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا جائے چل، وہ چل پڑتا ہے، کہا جائے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جایا کرتا ہے۔ اونٹ نے بھی مسلمان کو سکھلا دیا ہے، ارے مسلمان یہ نہ دیکھ کہنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھ بات کرنے والا کون ہے، لا تنظر الی من قالا وانظر ما قالا، وہ لوگوں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہنے والا بات کس کی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اونٹ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، میں اتنا بڑا جانور چھوٹے بچے کے پیچھے چلوں، یہ آگے آگے چلے، میں اس کے پیچھے پیچھے کیوں چلوں، یہ معصوم بچہ ہے، میں قد آور ہوں، نہیں۔ ایک اونٹ نے بھی مسلمان کو، ایک حیوان نے بھی انسان کو درس دیا ہے اطاعت کا، حیوان نے بھی درس دیا ہے اتباع کا، حیوان نے بھی درس دیا ہے انسان کو فرما برداری کرنے کا۔ اس لیے کہنے والا بڑی پیاری بات کرتا ہے، کیا وہ ہاتھ نبی دے پھڑائے جن وہ نہ تھے اپنی، وہ ہاتھ نبی دے پھڑائی جن وہ نہ تھے اپنی، تے چھڈ ساتھ اپنی، تے گل کتھے اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا، سونے نبی دے سنگ جیندا پیار ہو گیا، بھاویں لاکھے گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قدم آگے ہے، ایک قدم پیچھے ہے، اسی بات کی طرف لے کر آنے لگا ہوں، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے۔ فرمان مصطفیٰ کی آواز کے سننے کے بعد انہوں نے یہ گوارا بھی نہ کیا کہ پیچھے والا قدم اٹھا کے آگے بآسانی ایزیلی ہو کے بیٹھ جاؤں گا، نہیں، بلکہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے وہیں بیٹھ گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے ہوئے آپ کی نگاہ مبارک سیدنا عبداللہ ابن مسعود پہ پڑی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھنے کے بعد فرمایا تعال یا عبداللہ، او عبداللہ، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا ہوگا محبوب آپ نے تو فرمایا تھا بیٹھ جائیے، عبداللہ کے لیے اب کیا گنجائش باقی رہے کہ جب بیٹھنے کا حکم آ جائے عبداللہ کھڑا کیوں رہے یا آگے کی طرف کیوں آ جائے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان۔ ہے ہمارے اندر اتنی جرت، ہے ہمارے اندر اتنا جذبہ؟
میں نے کہا یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہا بس بیوی نے کہہ دیا تو کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہا بس ابا نے کہا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کام کیوں کیے جا رہے ہو؟ کیا قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کیا حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا بس برادری والے کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں میں نہیں معلوم کہ وہ کیوں کرتا ہے، کیوں کہتا ہے۔ ارے لوگوں، بھیڑ چال اسلام چلنے کا حکم نہیں دیتا، دیکھی دکھائی میں کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ یک رنگی چھوڑ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ اسلام دو رنگ پسند نہیں کرتا۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا۔ وہ اللہ کے دین سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات کے مقابلے میں بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں بہتر ذکر کس کا ہو سکتا ہے؟ آئیے، جب بہتر بات کسی کی نہیں، پھر جس ذات کی بات بہتر ہے اس کے کام کرنے میں بھی انسان کے لیے بہتری ہے۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے، خطبہ دیتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ آئیے، میں خواتین سے بھی کہوں گا توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیے، بیٹیوں والوں کو بھی کہوں گا، بیٹیوں والوں اس بات کو ذرا اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے ذرا سن کے جائیے، سمجھ کے جائیے۔ پیارے عبداللہ نے پیارے پیغمبر الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا، اور فرمان پڑھتے ہوئے لوگوں کو سناتے ہوئے کیا فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت لعن اللہ الواشمات والمستوشمات۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں والمتنمسات والمتفلجات۔ عبداللہ ابن مسعود نے حدیث مبارک پڑھی، حدیث مبارک پڑھتے ہوئے کہنے لگے وہ لوگ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود عرض کرنے لگے وہ لوگوں، اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ کن عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے؟ جو بالوں کو گوندنے والی ہوں، یا بالوں کو گدوانے والی ہوں، یا چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی ہوں، یا اللہ اکبر اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے دانتوں کے درمیان خلا کرانے والی ہوں، دانتوں کو اللہ اکبر دانتوں کے درمیان میں فاصلہ کروانے والی ہوں۔ اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ آج دیکھیں معاشرہ اس بیماری میں شکار ہو چکا ہے۔ ہر عورت کوئی آپ کو اللہ اکبر بھویں بنواتے دکھائی دے گی، کوئی کیا دکھائی دے گی، کوئی کیا دکھائی دے گی۔ خاوند پیسے بھی دیتا ہے، جاؤ بیوٹی پارلر پہ جاؤ، ہزاروں روپے لگا کے آ جاؤ، ہزاروں روپے برباد کر کے آ جاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، ہزار کیوں برباد کرتے ہو؟ لاکھوں کیوں حسن و جمال کو خاطر اللہ اس کے رسول کے نافرمانی اور اللہ اس کے رسول کے لعنت کے کیوں حقدار ٹھہرتے ہو؟ آئیے وہ کیجئے جس میں اللہ کی رحمت بھی برسے، وہ عمل کیجئے جس پہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو، وہ کام کیجئے جس پہ اللہ بھی خوش ہو اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق بھی زندگی گزاری جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پہ جو بال گونتی بھی ہیں، بال گدواتی بھی ہیں، اپنے دانتوں کو تراشتی بھی ہیں، اور اپنے دانتوں کے درمیان خلا بھی پیدا کرتی ہیں تاکہ میرے دانت کھلے کھلے دکھائی دیں، تاکہ میرے دانت کھلے کھلے دکھائی دیں۔ معلوم نہیں کہ دانتوں کو کھلا کس لیے ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا مقصد ہے، کسی کو ڈرانے کے لیے ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال یہ حدیث بیان فرمائی، حدیث مکمل ہو گئی، واعظ مکمل ہو گیا، تقریر مکمل ہو گئی۔ اس واعظ کو سننے میں جہاں مرد بھی تھے وہاں عورتیں بھی آپ کا خطبہ سن رہی تھیں، وہاں عورتیں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے حاضر ہویا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے،
وہ عورت خطبہ سننے کے بعد اپنے گھر گئی، گھر جا کے انہوں نے قرآن کو کھولا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھتی گئی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی، پڑھتی گئی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پڑھتی گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حتیٰ کہ پڑھتے 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 پورا قرآن انہوں نے پڑھ ڈالا۔ پورا قرآن جب مکمل ہوا، اب آئیے ذرا خواتین آپ بھی سن لیجئے، عورت کا ذرا جذبہ ایمانی تو دیکھیے، عورت کا ذرا جذبہ ایمانی تو دیکھیے، غیرت ایمانی تو دیکھیے۔ فرمان رسول کو سننے کے بعد، جبکہ بیان کرنے والے صحابی رسول تھے، سننے والے صحابی رسول، بیان کرنے والے بھی صحابی، سننے والے بھی صحابی اور صحابیات ہیں، تابعی ہیں اور تابعات ہیں، لیکن انہوں نے جب صحابی رسول کی یہ بات سنی، یہ بات سننے کے بعد خاموشی سے گھر جا کے بیٹھ نہیں گئی، بلکہ جا کے انہوں نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا کہ مجھے پتہ تو چلے کہ اللہ کے قرآن نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے تو قرآن کے کس مقام پہ لعنت کی ہے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا، ہم نے سنا، ہم نے کہا بس بات ختم، مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا بس ختم، انہوں نے سنا دیا بس ختم۔ میں اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا، اہل حدیث تو بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے، اچھی عادت ہے، وہاں پوچھا نہیں جاتا، یہاں کھال اتار دی جاتی ہے، وہاں سامنے نہیں بیٹھا جاتا، یہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی بے ادبی پہ بھی اتر جایا جاتا ہے۔ یہ پوچھنا تو اچھی بات ہے، لیکن ادب کرنا بھی اسلام کا حکم ہے۔ آئیے ذرا قرآن و سنت کے دلائل کے روشنی میں ذرا سنتے جائیے۔ وہ عورت قرآن پڑھنے کے بعد واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے ادباً گزارش کرتی ہے، کہتی ہے لقد قرأت کتاب اللہ، عبداللہ میں نے اللہ کا سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے، لیکن جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم قرآن میں وہ مسئلہ مجھے نہیں ملا۔ پیارے عبداللہ فرمانے لگے لئن قراتی ہے وجدتی ہے، لئن قراتی ہے وجدتی ہے، اے اللہ کی بندی اگر تو اللہ کا قرآن پڑھتی تو پڑھنے کے بعد تجھے یہ مسئلہ قرآن میں مل جاتا۔ وہ عورت پھر کہتی ہے لقد قرأت ما بین الضفتین، میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا جو قرآن دو گتوں کے درمیان میں ہے، لیکن جو مسئلہ عبداللہ آپ نے بیان کیا یہ مسئلہ مجھے اس قرآن میں نہیں ملا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندی کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں دے دے لے لو، جس سے میرا محبوب تمہیں روکے رک جاؤ، جو میرا محبوب کرنے کو کہے اس کو کر گزریے، جس سے میرا محبوب تمہیں روک دے اس سے رک جائیے۔ گویا کہ پیارے پیغمبر کی بات، پیارے پیغمبر کی بات نے، پیارے پیغمبر کی بات عرش والے رحمان کی بات ہے۔ گویا کہ یہ بات بھی اللہ نے بات بیان فرمائی کہ اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو ایسا کرتی ہیں ایسا کرتی ہیں۔ جب عورت نے یہ سنا، اب ذرا دیکھیے، جب عورت نے یہ بات سنی، عورت کہنے لگی عبداللہ اگر ایسی عورتوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے تو پھر آپ کی بیوی بھی تو ایسا کرتی ہے، آپ کی بیوی بھی ایسا ہی کرتی ہے، میں نے دیکھا ہے وہ ایسا کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا فَذْهَبِي فَانْظُرِي، پھر دوبارہ جائیے میرے گھر میں، جا کے دوبارہ دیکھ کے آئیے
یہاں صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، بات تو اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے خود معائنہ نہیں کرو گے، اور شریعت بھی اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک مسئلہ سننے کے بعد گھر جاؤ گے، گھر میں جا کے جب تک خود قرآن نہیں پڑھو گے اور حدیث نہیں پڑھو گے، مسئلہ اس وقت سمجھ نہیں آئے گا۔ آج اختلاف کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے یہاں ہاتھ باندھیے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھیے، کوئی کہتا ہے یہاں باندھیے، کوئی کہتا ہے بالکل باندھنے کی ضرورت نہیں، شاید کہ آنے والے فتنوں میں یہ فتنہ بھی آ جائے، کوئی کہے آگے نہیں باندھنا پیچھے باندھ لینا ہے، ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ جب بدعات کا رواج ہو تو بدعات کا کوئی موثر نہیں ہوا کرتا، جیسے چاہو کہتے جاؤ، جیسے چاہو کرتے جاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ آن گیاں قبراں تے لگن گیاں خبراں، جب میری اور آپ کی حاضری رب کے ہاں ہوگی، اللہ پاک پھر فرمائے گا اوے لوگوں ذرا بتاؤ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اپنی مرضی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو برادری کے رسم و رواج کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اپنوں کی بات مانتے ہیں، رب کے قرآن کی بات نہیں مانتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی فتنوں کا شکار بنا دے، اگر ان کی دنیا بہتر گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ آئیے لوگوں کو قرآن کا دوسرا مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہائے ہائے کرے گا، ہائے کاش کہ میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کے قرآن کی بات مان لیتا، ہائے میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بس پیارے پیغمبر کی سچی حدیث کو مان لیتا، لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی پیدا نہیں۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی گزر گیا، زندگی بھی گزر گئی، دنیا بھی گزر گئی، اب قبر میں آ گیا، میدان حشر لگ گیا، اللہ کے سامنے آ گیا، انصاف کا ترازو لگ گیا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اب کیا فائدہ ہے پچھتانے کا؟ اور میرے بھائی اس پچھتاوے سے پہلے آج ہی اپنے رسوم و رواج کو بہتر کر لیجئے، آج ہی اپنے زندگی کے طریقہ کار کو بدل لیجئے، آج ہی اپنے زندگی کے معمولات کو بدل لیجئے۔ یہ عاجز آپ کے سامنے ہر وقت یہی بات کہتا دکھائی دیتا ہے، اپنی منمانیاں چھوڑیے، برادری کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے، ماں باپ کو خیر بات کہنا پڑے کر دیجئے، لیکن رب کے قرآن پر چلیے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث کو مانیے۔ اللہ کی قسم اسی چیز میں ہی برکت ہے، اسی چیز میں خیر ہی خیر ہے، اسی چیز میں بھلائی بھلائی ہے، لیکن آج دیکھنے میں آیا ہے جو لوگ کیا کرتے تھے آج اہل الحدیث بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کل خانی کا نام دے دیا کرتے تھے، وہ تیجے کا نام دے دیا کرتے تھے، ہم نے درس قرآن پر خواتین کا نام دے کر ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں دل دکھانے والی بات نہیں کروں گا، اپنی بھلائی کے لیے کہنے لگا ہوں، آپ کی نجات کے لیے کہنے لگا ہوں، کسی کو نشانہ بنا کے میں بات کرنا میرا مزاج نہیں، کسی کو نشانہ بنا کے بات کرنا میری عادت نہیں، میں خطیب کو خطیب ہی نہیں سمجھتا جو منبر رسول پہ کھڑا ہو کے کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرے۔ اللہ کے قسم یاد رکھنا، کسی کو دیکھ کے اپنے عمل کو برباد مت کیجیے، یہ دیکھیے کرنے والا بات جو کر رہا ہے، کرنے والا جو کام کرتا ہے، آیا اس کا ثبوت اللہ کے قرآن میں ہے یا نہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کر گزریے، نہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے، رب کے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیے، محمد کی سچی حدیث کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیے۔ اللہ کی قسم اللہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، اللہ ہماری جوانی میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ کام
جو آپ تیسرے دن کرنے لگے ہیں، ایک ہفتے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ نہیں جی، نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کا حکم ہے، ایک طرف بیوی کا حکم، ایک طرف اللہ کی کتاب کا حکم، ایک طرف ماں باپ کا حکم ہے، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ مسلمان کے ایماندار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی مانے گا یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی مانے گا۔ بیوی کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے گا، اولاد کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے گا۔ آئیے اللہ کے قرآن نے یہی فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب دلائل آ جائیں، دلائل کے آنے کے بعد پھر ان دلائل پہ چلنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دلائل کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہوگی، برادری کے رسم و رواج کو لے کے نہیں چلنا ہوگا، برادری کے رسم و رواج کو اپنانے کا پابند ہمیں نہیں بنایا گیا۔ ہمیں پابند کس چیز کا بنایا گیا ہے؟ فَاتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اے لوگو یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چلیے، ادھر ادھر مت جائیے۔ اگر ادھر جاؤ گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، راستے بھٹک جاؤ گے، ادھر کے راستے جہنم میں جانے والے، ادھر کے راستے بھی جہنم میں جانے والے۔ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کی وے ہے، یہ جنت کی سڑک ہے، یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس میں ہم چلیں گے، جنت مل سکتی ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کے ادھر گئے یا ادھر گئے پھر ناممکن ہے، مشکل ہے۔ کہنے والی کہنے لگی، عبداللہ آپ کی بیوی تو بھی ایسے کرتی ہے نا؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ فَذْهَبِي فَانْظُرِي، جائیے دیکھیے اور اس کے بعد آ کے مجھے بتائیے۔ وہ گئی، اس عورت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، بغور دیکھا، آنکھیں کھول کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ عورت اس نتیجے تک پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے اندر تو کوئی اس طرح کا عیب پایا ہی نہیں گیا جو میں نے سنا تھا۔ پہلے سنا تھا، اب دیکھا ہے۔ یہ فرق ہے سننے سنانے میں، دیکھنے دکھانے میں۔ جب بات سنی اور سنائی غلط ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی۔ جب دیکھ لیا، یقین آ گیا، اور آ کر کہتے ہیں عبداللہ ہاں میری غلطی تھی، آپ کی بیوی کے اندر کوئی عیب، کوئی کمزوری اور کوئی کمی نہیں ہے۔ آئیے عبداللہ بن مسعود کا جذبہ ایمانی اور غیرت ایمانی سنیے۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ لو کانت کذالک ما جامعتها، اگر میری بیوی کے اندر، عبداللہ کی بیوی کے اندر یہ عیب پایا جائے جس عیب کو اختیار کرنے پر اللہ نے لعنت کی ہے، ما جامعتها، ایسی عورت عبداللہ کے گھر میں رہنے کی حق نہیں رکھتی۔ ہے ہمارے اندر یہ جسارت؟ ہم تو کہتے ہیں جی بس بیوی نے کہہ دیا ہے، بس وہ کیا کریں جی۔ بیوی نے کہا 40 انچ کی LCD لے کر آؤ جس میں تصویر بڑی دکھائی دے، جس میں تصویر بڑی دکھائی دے، وہ فلاں لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ۔ اللہ کے بندو، ہاں بیوی کی بات ماننی چاہیے، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، برادری کی بات ماننی چاہیے، اور معاشرت کی بات ماننی چاہیے، لیکن وہ مانو جو بات رب کے قرآن کے مطابق ہو، محمد الرسول اللہ کی حدیث کے مطابق ہو۔ اگر ان سارے لوگوں کی بات نہ رب کے قرآن کے مطابق ہو، نہ پیارے پیغمبر کے حدیث کے مطابق ہو، سب کو چھوڑ دو، قرآن کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔